ہم لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ کوئی بھی موقع آ جائے ہم کو تھوڑی دیر کے لیے جھوٹ سے بچ جانا چاہیے۔ ہم منصب والے، مقام والے، کرسی والے، ذمہ داری والے جھوٹ سے بچ جائیں۔ آپ کے نیچے 100 لوگ، 200 لوگ جو ہے آپ کی ماتحتی میں ہیں، آپ کی متابعت میں ہیں، آپ کے تابع ہیں، تو آپ جھوٹ سے بچ جائیں، آپ کی جماعت جھوٹ سے بچ جائے گی۔ آپ جھوٹ سے بچ جائیں، آپ کی نگرانی میں رہنے والے ساری امت جھوٹ سے بچ جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، اللہ کے نبی میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا، آپ کے ہاتھ پر میں اسلام لاؤں گا، لیکن میری 4 شرطیں ہیں۔ اگر آپ ان 4 شرطوں کو منظور کر لیں تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ حضور نے فرمایا شروع کرو، تمہاری 4 شرطیں ہیں۔ اس نے کہا اللہ کے نبی میں 1 نمبر کا شرابی ہوں، مجھے آپ شراب کی اجازت دے دیں۔ میں اول نمبر کا چور ہوں، مجھے آپ چوری کی اجازت دے دیں۔ میں سب سے بڑا زانی ہوں، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیں۔ اور تو اور 4تھے نمبر پر میں جھوٹا بھی ہوں، مجھے جھوٹ بولنے کی اجازت دے دیں۔ اللہ کے نبی میں شرابی ہوں، شراب کی اجازت دیں۔ میں چور ہوں، چوری کی اجازت دیں۔ میں زانی ہوں، زنا کی اجازت دیں۔ اور آخر میں جھوٹا بھی ہوں، مجھے جھوٹ بولنے کی اجازت دیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا 3 شرطیں تو تمہاری مانی جائے گی، 1 شرط نہیں مانی جائے گی۔ تم چوری کرو، تم شراب پیو، تم زنا کرو، لیکن تمہیں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ خوش ہو گیا، مان لیا۔ جب سرکار نے مجھے چوری کی، زنا کی اور شراب کی اجازت، جب ایک جھوٹ چھوٹی سی بات ہے، اس میں کیا ہے، چلو مان لیتے ہیں اللہ کے نبی میں جھوٹ نہیں بولوں گا، سب کروں گا۔ تو شام ہوئی، شراب کے اڈے کو جاتا رہا، راستے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے مطابق خیال آیا اگر شراب پی لوں گا، صبح میں حضور کے دربار رسالت میں جانا ہوگا، سرکار مجھے پوچھیں گے رات کیسے گزاری، تو مجھے سچ بولنا پڑے گا، جھوٹ سے بچنا ہے۔ میں نے شراب پی لی تو سرکار مجھے کوڑے لگائیں گے یا پھر شراب کی سزا دیں گے، تو مجھے شراب کی سزا میں مبتلا ہونا ہوگا۔ پھر وہاں سے خیال نکالا، وہاں سے نکال کر زنا کی طرف جانے لگا۔ جیسے ہی جاتا رہا تو پھر سے خیال آیا، کل سرکار کے دربار میں صبح میں سرکار پوچھیں گے رات کیسے گزاری، تو مجھے بولنا پڑے گا زنا کی حالت میں گزاری، مجھے سچ سچ بولوں گا تو پھر مجھے زنا کی سزا ملے گی، اس لیے میں اس سے بچ جاؤں گا، میں زنا کرنے کے لیے نہیں جاؤں گا۔ پھر تیسرا سوچا، رات کا آخری پہر ہوا، چلو کچھ دیوار پھلانگ کر کسی کے گھر میں چوری کر کے مال جمع کر لوں۔ پھر یہ سوچنے لگا اگر سرکار صبح میں پوچھیں گے تو مجھے یہ کہنا پڑے گا سچ سچ کہ میں نے چوری میں رات گزار دی، اس لیے مجھے چوری نہیں کرنا ہے۔ صبح ہوئی، سرکار کے دربار میں وہ غلام حاضر خدمت ہوا، سرکار کے لبوں پر، سرکار کے چہرے پر خوشی کے انبساط تھے، چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ سرکار نے پوچھا رات کیسے گزاری، وہ قدموں پہ گر کر اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی آپ نے تو 3 چیزوں کو معاف تو کر دیا اور چھوٹی سی ایک معمولی سی ایسی شرط لگا دی جس سے تمام برائیوں سے بچنا آسان ہو گیا۔ واقعتاً آپ سرکار ہیں، واقعتاً آپ نے ایسی شرط لگا دی جو دکھنے میں معمولی سی، بولنے میں معمولی سی، چلنے میں معمولی سی، لیکن تمام برائیوں سے وہ حفاظت کرتی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا ان الکذب یہدی الی الفجور، جھوٹ تمام برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اگر ایک تاجر دکان میں ویاپار کرنے والا جھوٹ سے بچ جائے تو اس کی روزی حلال ہو جائے، اگر نوکری کرنے والا جھوٹ سے بچ جائے تو اس کا پیسہ حلال ہو جائے، مختلف نوکروں کو ماتحتی میں رکھ کر خود کرسی پر بیٹھ کر دھندا کرنے والا جھوٹ سے بچ جائے تو اس کا پیسہ حلال ہو جائے اور پاک ہو جائے۔ یہ شرط ہے، یہ ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، سچا امانت دار تاجر مع النبیین والصدیقین والشہداء، نبیوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، صدیقین کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اور شہداء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ یعنی مطلب حشر کا مطلب میدان محشر میں۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو جھوٹ سے بچنا بہت ضروری ہے،
اور جھوٹ بڑا گناہ اسے آدمی چھوٹا سمجھا ہے. ارے ایک جھوٹی تو ہے، بولنے سے کیا فرق پڑتا ہے، ارے آج بولوں کل نہیں بولوں. غیر محسوس طریقے پر آدمی جھوٹ میں مبتلا ہے. اور اسی طریقے سے بدگمانی بھی برائیوں کی جڑ ہے. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو. ان بعض الظن اسم، بعض مرتبہ گمان بھی